ارطغرل غازی سیریل ابھی پوری دنیا میں کافی مقبول ہو رہا ہے، خاص کر نوجوان نسل اس سیریل کی دیوانی بنی ہوئی ہے۔ دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ ارطغرل کا کردار جس اداکار نے نبھایا ہے اس کی تصویر کو ہمارے نوجوان اپنی فیس بک اور واٹس ایپ کی پروفائل پکچر میں لگا رہے ہیں۔ Sahip olduğumuz her şeyi yağmaladılar. Her şeyi yakıp yıktılar. Rusya, Çin, Hindistan. Sırada Anadolu var. Biz seve seve can veririz. Lakin bir karış toprak vermeyiz. Şimdi bir ve birlik olma zamanıdır. Cengiz Han'ın ordusundan kaçacak yerimiz yok. Moğolların dünyasına hoş geldin. Sen de kimsin? Bu cehennemin zebanisi. Bir Türk son nefesini vermeden son söz söylenmemiştir. ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس سیریل کے آنے سے پہلے ارطغرل نام نہیں سنا تھا۔ ارطغرل کون تھا؟ طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسے اسلامی ہیرو کے بارے میں ہم لوگوں کو تھوڑی بہت جانکاری ہے، خاص کر کے ہماری نوجوان نسل بھی ان لوگوں کے بارے میں جانتی ہے، لیکن جن لوگوں نے ارطغرل کا نام پہلی دفعہ سنا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی ہسٹری کمزور ہے، انہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا اس لیے وہ ارطغرل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اصل میں ارطغرل کے بارے میں ہماری تاریخ میں سے صرف اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ ارطغرل عثمان کا باپ تھا۔ عثمان آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ تھے۔ اس زمانے کے سکوں پر عثمان بن ارطغرل لکھا ہوا پایا گیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ ارطغرل عثمان کا باپ تھا۔ صرف یہی اتنی معلومات ہے ہسٹری میں۔ اچھا، ارطغرل کے بارے میں تاریخی معلومات کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عثمانیوں نے ارطغرل کی موت کے تقریباً 100 سال بعد اس کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ اس لیے ارطغرل کے واقعات کے تعلق سے کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی، پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ ارطغرل کی زندگی میں ایسا ہوا تھا اور ایسا نہیں ہوا تھا۔ ارطغرل کو ترکی والے ارطرل پڑھتے ہیں، ارطرل بغیر غین کے، جبکہ اسے غین کے ساتھ ارطغرل لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی زبان میں غین کا تلفظ نہیں ہے۔ 1929 سے قبل ترکی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، جسے عثمانی ترکی رسم الخط کہا جاتا تھا۔ عثمانی ترکی رسم الخط۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے بہت ساری تبدیلیاں کی ترکی میں۔ 1929 میں اس نے کیا کیا کہ اس اسکرپٹ کو ختم کر کے اس کی جگہ لیٹن اسکرپٹ کو سرکاری حیثیت دے دی۔ اس کے بعد سے ترکی زبان لیٹن اسکرپٹ میں لکھی جانے لگی۔ ترکی زبان میں ابھی بھی بہت سارے عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی اور فارسی کے کچھ الفاظ کی جو آواز ہے وہ ترک نہیں نکال پاتے ہیں۔ ارطغرل کا تعلق جس قبیلے سے تھا، فار ایگزامپل اس کا نام قائی قبیلہ ہے، قائی، قاف سے، جبکہ اسے سیریل میں کائی قبیلہ کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو اردو میں بھی ڈب ہوا ہے، اردو والے بھی اسے کاف سے ہی اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں، کائی قبیلہ لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ارطغرل نے کیا ایسا کارنامہ انجام دیا تھا جس پر ترکی والوں نے اتنا بڑا سیریل بنا ڈالا؟ جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ یہ پورا سیریل 5 سیزن پر مشتمل ہے، جس کے کل ایپیسوڈ کی تعداد 150 ہے۔ ایک ایپیسوڈ کا دورانیہ تقریباً 2 گھنٹہ ہے، اوریجنل کی بات کر رہا ہوں میں۔ بعد میں نیٹ فلکس اور یوٹیوب پر جو ایپیسوڈ اپلوڈ کیے گئے ہیں ان کو کاٹ کر تقریباً 45 منٹ کا بنایا گیا ہے تاکہ اس کو آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکے۔ اس طرح اگر آپ پورا کیلکولیٹ کیجئے گا تو کل 300 گھنٹوں پر یہ پورا سیریل مشتمل ہے۔ یعنی اگر آپ ایک بار میں پورا سیریل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لگاتار تقریباً 12 دنوں تک اسے دیکھنا ہوگا، تب آپ اس پورے سیریل کو دیکھ پائیے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ارطغرل کا کارنامہ کیا تھا، اسے کس وجہ سے اسلامی ہیرو سمجھا جاتا ہے، اس نے کیا ایسا کیا۔
یہ جاننے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ارطغرل کے زمانے میں عالم اسلام کی کیا صورتحال تھی، عالم اسلام اس وقت کن مسائل سے دوچار تھا، اور عالم اسلام پر اس وقت کس طرح کے حملے ہو رہے تھے اور وہ کس طرح کے خطرات میں مبتلا تھا۔ دیکھیے، صلاح الدین ایوبی کے کارناموں کو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی پر مسلمانوں کے علاوہ یورپی مورخینوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس پر ناول بھی لکھے گئے ہیں اور فلمیں بھی بنی ہیں، ہالی ووڈ میں بھی فلمیں بنی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ لڑ کر 1187 عیسوی میں جب قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا تو پوری دنیا ایک دفعہ پھر سے مسلمانوں کی طاقت کا لوہا ماننے لگی۔ مسلمانوں نے اپنے اندر ایک قوت اور ایک نئی طاقت، ایک نئی حرارت محسوس کی۔ صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف ایک مرد مجاہد کی طرح جنگ کے میدان میں اپنے جوہر دکھائے، بلکہ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بھی دشمن کو متاثر کیا۔ یہ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے اس کے بارے میں۔ مسلمانوں نے ایسا محسوس کیا کہ عمر بن خطاب اور خالد ابن ولید کا دور لوٹنے والا ہے اور مسلمانوں کی ایک نئی شیرازہ بندی ہونے والی ہے، لیکن صلیبی طاقتیں چپ بیٹھنے والی نہیں تھیں۔ ان کو جو شکست ہوئی تھی بیت المقدس میں اور قدس شہر میں، اور صلاح الدین ایوبی نے جس طرح سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، انہوں نے سیاسی اور اخلاقی دونوں سطحوں پر مسلمانوں کی تخریب کاری کرنی شروع کر دی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی سلطنت اسلام کے نام پر فتح کی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد یہ عظیم الشان سلطنت ان کی اولاد اور خاندان کے افراد میں تقسیم ہو گئی، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کی یہ جانشین ان کے صحیح وارث نہیں بن سکے، اور بعض اوقات ان میں سے صلاح الدین ایوبی کے جانشین میں سے بعض افراد نے اپنے ہی بھائیوں اور اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے خلاف صلیبیوں سے مدد لینے اور یہاں تک کہ ان کی جاسوسی کرنے سے بھی پرہیز نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ صلاح الدین ایوبی کا انتقال 1193 عیسوی میں ہوا ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق ارطغرل کی پیدائش 1191 عیسوی کے آس پاس ہوئی ہے۔ اگر یہ اندازہ صحیح ہے تو صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بالکل آخری دنوں میں ارطغرل پیدا ہو چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک طرف صلیبی مسلمانوں کو اندر اندر برباد کرنے میں لگے تھے، وہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے ہوئی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے، وہیں دوسری طرف تاتاریوں نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی قیادت میں پوری دنیا میں ایسی قتل و غارت گری اور خون خرابہ مچا رکھا تھا کہ جس کو پوری دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ادھر بغداد میں خلافت عباسیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ 575 ہجری یعنی 1180 عیسوی یعنی ارطغرل کی پیدائش سے چند برس قبل جب الناصر مسند خلافت پر بیٹھا تو عباسی خلافت کے ایک سیاہ اور تاریک دور کا آغاز ہوا۔ الناصر کو 46 سال سے زیادہ مسلسل خلافت اور حکومت کا موقع ملا۔ مورخ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ الناصر کا سلوک جو تھا عوام کے ساتھ وہ بہت ظالمانہ تھا۔ اس کے زمانے میں عراق بالکل ویران ہو گیا تھا، اس کی تمام دلچسپی صرف تفریحی چیزوں پر تھی، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کے بھی ثبوت موجود ہیں کہ الناصر نے سب سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ سازش رچی مسلمانوں کے خلاف۔ الناصر کے بعد الظاہر خلیفہ بنا، جس کی مدت خلافت 1 سال سے بھی کم تھی۔ الظاہر کے بعد المستنصر باللہ، پھر 1242 عیسوی میں مستعصم باللہ خلیفہ بنایا گیا۔ یہ خلافت عباسیہ کا آخری خلیفہ ثابت ہوا۔ مستعصم اصل اس کا پروننسیشن ہے مستعصم، ذاتی طور پر نیک سیرت اور نیک خیال خلیفہ تھا، لیکن اس زمانے میں فساد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ مستعصم اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تاتاریوں کا فتنہ عالم اسلام کو اس وقت تہوبالا کرتا ہوا بغداد تک پہنچ چکا تھا۔ تاتاری منگولوں کے ایک قبیلے کی بہت خونخوار قوم تھی جس نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی قیادت میں عالم اسلام میں خوب قتل و غارت گیری مچائی۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ تھا۔ ان کا وطن آج کل ترکستان کہا جاتا ہے، ترکستان۔ تاتاریوں کی اکثریت آج کل ابھی بھی آباد ہے اور وہ روس اور بتایا جاتا ہے کہ سائبیریا میں کے آس پاس آباد ہے۔ یہ اس زمانے میں اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑی مصیبت اور عطاب کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے دنیا اسلام کی
کہیے کہ چولے ہلا دی تھی۔ مسلمان بالکل حیران تھے، پریشان تھے، پوری اسلامی دنیا پر ایک طرح کی مایوسی اور خوف کا عالم تھا۔ تاتاری ایک ایسی بلا اور ایک ایسی طاقت بن چکے تھے کہ جس کا مقابلہ کرنا اس زمانے میں اور ان کو شکست دینا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تاتاریوں کا واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ابن اسیر جیسا مورخ جس نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ دنیا کی تاریخ لکھی ہے، اپنی قلبی کیفیت اور تاثر کو چھپا نہیں سکا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ حادثہ اتنا ہولناک اور ناگوار ہے کہ میں کئی برس تک اس پس و پیش میں رہا کہ اس کا ذکر کروں یا نہ کروں۔ اب بھی بڑے تردد اور تکلف کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ واقعہ بھی یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی خبر موت سنانا کس کو آسان ہے اور کس کا جگر ہے کہ ان کی ذلت اور رسوائی کی داستان سنائے۔ کاش میں نہ پیدا ہوا ہوتا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر چکا ہوتا اور بھولا بسرا ہو جاتا۔ لیکن مجھے بعض دوستوں نے اس واقعے کے لکھنے پر آمادہ کیا، پھر مجھے تردد تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ نہ لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ وہ حادثہ عظمیٰ اور مصیبت کبریٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس واقعے کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، لیکن خاص طور پر مسلمانوں سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ از آدم تا ایدم ایسا واقعہ دنیا میں پیش نہیں آیا تو وہ کچھ غلط دعویٰ نہ ہوگا، اس لیے کہ تاریخوں میں اس واقعے کے پاسنگ بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا، اور شاید دنیا قیامت تک یاجوج ماجوج کے سوا کبھی ایسا واقعہ نہ دیکھے۔ ان وحشیوں نے کسی پر رحم نہیں کھایا، انہوں نے عورتوں، مردوں، بچوں کو قتل کیا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے اور پیٹ کے بچوں کو بھی مار ڈالا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں معجزاتی طور پر اس پوری وحشی قوم نے اسلام قبول کر لیا، جو ایک الگ ہی داستان ہے، لیکن اپنے ظلم کے زمانے میں یہ قوم عذاب الہی کی طرح عالم اسلام کے مشرقی حصے ایران اور ترکستان کی طرف بڑھی۔ پھر اس نے بغداد کی طرف اپنا رخ کیا جہاں مسلمانوں کی خلافت قائم تھی۔ مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بغداد میں 40 دنوں تک قتل و غارت کا بازار گرم رہا ہے۔ یہ انہی تاتاریوں نے کیا۔ 40 دن کے بعد یہ شہر جو دنیا کا سب سے رونق شہر مانا جاتا تھا، ایسا ویران ہوا کہ یہاں بہت تھوڑے سے آدمی دکھائی دیتے تھے۔ یہاں کے بازاروں اور راستوں پر لاشوں کے ڈھیر اس طرح لگ چکے تھے کہ ان کے ٹیلے بن گئے تھے، اور ان لاشوں پر جب بارش ہوئی تو لاشوں کی صورتیں بگڑ گئی اور سارے شہر میں بدبو پھیل گئی، جس سے شہر کی ہوا خراب ہو گئی اور سخت وبا پھیلی، جس کا اثر بغداد سے شروع ہوا اور شام تک گیا۔ وہ جو وبا پھیلی، تاتاری جب بغداد پر حملہ آور ہوئے تو ہلاکو خان نے خلیفہ مستعصم کو بڑی بے دردی سے ہلاک کیا۔ خلیفہ کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور تھا اس وقت کہ اگر اس کا خون زمین پر گرا تو کوئی بہت بڑی آفت آ جائے گی۔ خون زمین پر نہیں گرے، اس کے لیے خلیفہ کو کیا کیا گیا کہ فرش میں لپیٹ دیا گیا اور پھر لوگوں نے ٹھوکروں سے اور اپنی لاتوں سے اس کو ختم کیا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کو بتایا جاتا ہے کہ بغداد میں تاتاریوں نے 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا اس زمانے میں۔ دریائے دجلہ یعنی ٹگریس ریور ہفتوں تک مسلمانوں کے خون سے بہتا رہا تھا۔ اب دیکھیے کہ خلافت جو اپنی تعیش پرستی اور بے رہروی کے باوجود مسلمانوں کی ایک واحد عالمی شان تھی اور علامت کے طور پر ہی مسلم قوم کی ایک مرکزیت برقرار تھی، تاتاریوں نے اس کو بھی ختم کر ڈالا۔ یہ ہیں اس زمانے کے حالات اور پس منظر جب اللہ تعالیٰ نے ترکی کے ایک چھوٹے سے قائی قبیلے میں اس مرد مجاہد کو پیدا کیا جس کا نام ارطغرل ہے۔ ارطغرل نے سلجوقی سلطنت کا وفادار رہتے ہوئے جو مختلف چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان کو متحد کیا، اور نہ صرف ان وحشی تاتاریوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ صلیبیوں کی سازشوں کا بھی پردہ فاش کیا اور اس کا زور توڑ ڈالا۔ بغداد میں تاتاریوں کے ہاتھوں خلیفہ کی موت کے بعد مسلم دنیا کو جو بے سر و سامانی کا سامنا تھا وہ اس زمانے کا بہت بڑا المیہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ باوجود اس کے کہ اس زمانے میں خلیفہ اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتے تھے، لیکن خلیفہ کی وجہ سے
پوری دنیا میں مسلمانوں کی قیادت اور اس کی مرکزیت قائم تھی۔ معتصم باللہ کے قتل کے بعد خلافت عباسیہ ختم ہو چکی تھی اور مسلمان خود کو یتیم محسوس کر رہے تھے۔ ارطغرل نے مسلمانوں کو اس مایوسی اور اس بے سر و سامانی کی کیفیت سے باہر نکالا اور خلافت جو بغداد میں تاتاریوں کے ہاتھوں دم توڑ چکی تھی اس کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار اثر نو بحال کیا۔ ارطغرل کے بیٹا عثمان خاں غازی، جسے عثمان اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1281 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی۔ ساؤتھ ایسٹرن یورپ، مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں آیا۔ تقریباً 600 سالوں پر محیط اس عظیم الشان سلطنت کی بنیاد اسی مرد مجاہد نے رکھی تھی، جس کا نام آج ہر نوجوان کی زبان پر ہے۔